جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، تم 5 چیزوں سے کھو جانے سے پہلے، ان کے زائل ہو جانے سے پہلے، وہ نعمتیں اللہ کی سلب اور ختم ہو جانے سے پہلے، اگر اللہ نے ان 5 نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے تو ان 5 نعمتوں کو، ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کون سی 5 چیزیں اور کن 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے؟ سب سے پہلی بات تھی آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرامک، تمہاری جوانی جو تمہیں اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وہ زائل ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، تمہاری کمر جھک جائے، تمہارے اعضاء یعنی کہ لرزہ کھانے لگ جائے، زبان میں لکنت پیدا ہونے لگے، زبان توتلی ہو جائے، تو اس جوانی کی تم قدر کرو۔ جوانی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان جوانی کی حالت میں عمل کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، مگر جوانی میں وہ عمل بآسانی کر سکتا ہے۔ نمازیں پڑھنی ہے آسانی سے جوان پڑھ سکتا ہے، اس سے کوئی بھاری نہیں ہے۔ نماز تراویح 20 نوجوانوں پہ بھاری نہیں ہے، آسان ہے، مگر جو بوڑھا ہے، جو ضعیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ابھی چلنے سے گھٹنے جواب دے گئے، کمر جھک کر سیدھا ہونے سے جواب دے گئی، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، بولنے کی طاقت نہیں رہی، قرآن کی تلاوت کیسے کرے، دکھتا نہیں ہے، قرآن کیسے دیکھے، حافظ نہیں ہے، دماغ تھک جاتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، جھک کر نہیں بیٹھ سکتا، نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، لیٹتا ہے تو خود اٹھ نہیں سکتا، تو اب وہ جوانی والی عبادتیں کیسے کرے گا؟ اگر وہ کرنا بھی چاہے تو میرے بھائی نہیں کر سکتا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ جوانی کی عبادت، جوانی میں رونا، جوانی میں اللہ کو پکارنا، اور اتنا بڑا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا حبیب اللہ، آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں، مطلب میں اللہ کا دوست ہوں، اور فرمایا دوسرا دوست اللہ کا وہ ہے جو جوانی میں اللہ کے ساتھ رجوع کرے، توبہ کرے، جو جوانی کا عبادت گزار ہو وہ بھی حبیب اللہ ہے، وہ بھی میری طرح اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اکبر، انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں، اور جوانی میں توبہ کرنے والا، عبادت کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، مناجات کرنے والا، وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، آپ جوانی میں جو عبادت کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں بوڑھے لوگ نہیں کر پاتے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی بہت سی گنجائش رکھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، آسانیاں بہت رکھی ہیں اللہ نے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی بھی عمر کے جو مرحلے میں آپ پہنچ جائیں، آپ کہیں میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو راضی نہ کر پائیں، کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ بوڑھوں کے لیے بھی بڑی فضیلتیں ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جب انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب وہ مجھ سے کوئی مانگتے ہیں رو رو کر بات تو مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے ان کو انکار کرتا ہوں، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، چاہے جوانی کیسی گزری ہو۔ بات یہ نہیں کر رہا اگر آپ بوڑھے ہو گئے تو بس ختم، بات یہ چل رہی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ نصیحت کہ تم جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی تم کیسے گزار رہے ہو؟ جوانی تم نے کمائی کا ذریعہ بنانا ہے، ایک سرمایہ ہے، یہ رأس المال ہے آپ کا۔ یہ رأس المال وقتاً فوقتاً جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کام میں لیا ہے، اگر آپ نے عبادت میں لگا لیا اس جوانی کو، تو پھر تو کامیابی ہے۔ اگر جوانی گوا دی نافرمانیوں میں، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی طرح بڑھاپوں، بوڑھے احباب کے لیے ایک حدیث وہ بھی آتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان، حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں جوانی کا، ان کی جوانی کیسے گزری ہے، خدمت میں، عبادات میں، عبادات کے بعد خدمت میں، بیواؤں کی، معذوروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، پوچھتے تھے کسی کو کوئی ضرورت ہے تو میں کروں۔ یہاں تک کہ وہ مشہور واقعہ آتا ہے بڑھیا کا، جو اماں جان اپنے گھر کی منتقلی کے لیے سامان منتقل کر رہی ہے، سامان بھاری ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، معاشرہ ہنس رہا ہے، دیکھ رہا ہے بڑھیا کیسے سامان اٹھا کے گھسیٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات تھی جو آگے بڑھی، اس ماں کا بوریا اٹھایا، اپنے کاندھوں پر رکھا اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو چلتے ہوئے یتیم بچے کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رکے، اس کی بھوک کی وجہ سے خود رونے لگے کہ وہ بھوکا ہے، اسے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بوڑھے پر اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے بڑھاپے میں اسے ایک ایسا نوجوان عطا کریں گے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے گا۔ تو خدا را اپنی جوانی کو ضائع مت کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کسی کی آپ زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، طاقت سے، وقت دے کر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس کی مدد کر جائیے، آپ اس کی مدد کر گزریے۔ جب آپ نے اللہ کی مخلوق پر رحم کھایا، اپنی طاقت کو اس کے لیے استعمال کر لیا، تو اللہ آپ کی طاقت میں بھی برکت دیں گے اور آپ کی ضعیفی میں ایسا طاقتور مہیا کریں گے جو آپ کی کمزوری میں آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ محتاج ہوں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے جو ترمذی میں ہے۔ تو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی میں جو عبادت ہوگی وہ بڑھاپے میں نہیں ہوگی۔